الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستو، بھائیو، اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ فرمائیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ والدین کے ساتھ احسان اور والدین کا احسان اللہ جل جلالہ نے فرما دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اب والدین کے ساتھ جنہوں نے اچھا سلوک کیا، اللہ رب العزت نے ان کو اسی دنیا کے اندر حیات دنیا میں اللہ رب العزت نے کامیاب اور کامران کیا، اور جنہوں نے اپنے والدین کو ستایا اور ان کو تکلیف پہنچائی تو اللہ رب العزت نے اپنی اسی حیات دنیا میں ناکام کیا۔ تو اسی بنیاد پہ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک کسائی تھا کہ وہ اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا۔ تو جب وہ اپنی دکان بند کیا کرتا تھا تو واپس جاتا تھا گھر کو تو سب سے پہلے ماں کی خبر لیتا تھا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے پاس جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کی کہ اللہ مجھے اپنا دوست بتا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں قصاب وہ میرا ولی، میرا دوست ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد کی تکمیل کے بنا پر وہاں پہنچا تو دیکھتا ہے کہ وہ کسائی گوشت بیچ رہا ہے، اور اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا علیحدہ کیا، اور جب ساری خریداری فروخت ختم ہوئی تو اس کے بعد یہ چل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا مہمان بن پڑا، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ہانڈی میں گوشت کو پکاتے ہیں، اور پھر اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے اپنی ماں کو، بوڑھی ضعیف ماں جو چارپائی پر ہے، اس کو سہارا دے کر اٹھاتا ہے اور اسے منہ میں نوالے بنا بنا کر دیتا ہے۔ تو جب ماں خوب سیر ہوئی تو پھر اس کے بعد ماں نے اپنے ہونٹ ہلائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کسائی سے پوچھا کہ یہ تمہاری ماں کیا کہہ رہی تھی تمہیں؟ کسائی نے جواب دیا کہ میری ماں مجھے یہی دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کسائی سے کہا
کہ میں ہی موسیٰ علیہ السلام. تو حضرات یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں کی باپ کی خدمت اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتی ہے. جن کے زندہ ہیں وہ قدر کر لیں، جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. آج سب سے بڑی وبا دنیا کے اندر یہی پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ والدین کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کرتے ہیں اور والدین کی بے حرمتی اور بے ادبی کرتے ہیں. والدین کی بے حرمتی اور بے ادبی سے بچیں کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برس پڑے تو پھر خلاصی کی کوئی شکل و صورت نہ ہوگی. دنیا بھی عذاب کا گڑھ بن جائے گا اور آخرت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام بن جائے گی. تو والدین کی دعائیں انسان کو وہاں لے جاتی ہیں جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا، اور والدین کی بد دعائیں انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہیں کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی والدین کی بد دعائیں اس کو خوار و ذلیل کر دیتی ہیں. ماں باپ کا دل بہت ہی نرم ہوتا ہے. ماں باپ اپنے بچے کی ہزار بے ادبیاں، ہزار نافرمانیاں ہونے کے باوجود اپنے اولاد کے لیے دل میں پھر بھی محبت پالے رکھتے ہیں. لیکن اللہ جل شانہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے. تو بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں والدین کی قدردانی نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ ماں باپ کے ساتھ نوکروں جیسے سلوک کیا جا رہا ہے تو سمجھو کہ قیامت عن قریب آنے والی ہے. تو قیامت کی آنے کے لیے بلاوا جو ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی نافرمانی سے بچیں. ہماری والدین کی فرمان برداری میں دنیا میں بھی ترقی اور سرخرو ہوں گے اور اسی طرح آخرت میں بھی خوش و خرم اور سرخرو ہوں گے. تو اللہ جل شانہ ہمیں والدین کی قدردانی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.